بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز۔ دوستو، آج یہ خاکسار رحمت للعالمین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ گفتگو کرے گا، براہ کرم سن لیجیے گا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی محمد کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رب العالمین نے ہمیشہ بلند رکھی ہے۔ ویورز، جب زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذات محمد پر کسی نے بات کی تو میرے رب نے سورہ کوثر اتار دی۔ دوستو، جب کسی نے بآواز بلند بات کی تو میرے رب نے حکم دیا کہ اپنی آواز نیچی کر کے بات کیا کرو۔ کسی نے برا بلا کہنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوستو، جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو اس کے غرور و تکبر کو سامنے لا کر اسے مردود کرنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی آپس میں دینی مسائل میں گفتگو نہیں کرتے اور اس سے گریز کرتے ہیں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپس میں سوال و جواب بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مسلک کے مولوی نے ہمیں ڈرایا ہوتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ دوستو، اگر آپ ہدایت کی نیت سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، نہ کہ کافر کر دے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میرے رب تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم، کیا تیرا ایمان نہیں اس پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس پر ایمان ہے، لیکن میں اپنے یقین کو اور پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، فرقہ واریت میں نہ پڑیں اور نور و بشر کی بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں رب العالمین اور رحمت للعالمین کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ ویورز، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% صحیح ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% صحیح ہیں۔ دوستو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں تو وہ درست اس لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ تھے،
والدہ محترمہ بی بی آمنہ تھے، دادا عبد المطلب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان تھے، تو بھائیو ہماری طرح انسان یا بشر ضرور تھے، لیکن ہم انسانوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا ہے تو آج نہیں کھولا بلکہ اگلے روز کھول دیا، یعنی 48 گھنٹوں کا روزہ۔ تو ایک صحابی نے ہمت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ مجھے تو اپنا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیچھے دونوں طرف نظر آتا تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس طرح کا انسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دوستو، جب معراج پر گئے، جب رب العالمین نے بلایا، تو جب ایک مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے آپ خود جائیں، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کس کے دوستو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، جو کہ ایک جلیل القدر فرشتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، میرے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے خود گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ ایک جلیل القدر فرشتہ ہیں، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ بھی نہ جا سکے۔ تو دوستو، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس بحث سے دور رہیں، کیونکہ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں رب العالمین اور رحمت للعالمین کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو، ہم اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے کئی بار کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اسی طرح دوستو، شہید کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی پہنچتا ہے، مگر تم یعنی ہم لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ویورز، ہم انسانوں میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے درجے رکھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں کیا ہے کہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی پہلے درجے میں نبی آ گئے، دوسرے درجے میں صدیقین آ گئے، تیسرے درجے میں شہید آ گئے، اور چوتھے درجے میں صالحین، یعنی نیک کام کرنے والے۔ تو دوستو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو تیسرا درجہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ زندہ ہوں، اور پہلے درجے والے یعنی انبیاء کرام زندہ نہ ہوں؟ ایسا ممکن نہیں دوستو۔ اگر اس بات سے بھی آپ کو تسلی نہ ہو تو دوستو، ایک اور مثال دیتا چلوں
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تو جانے سے پہلے بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کرائی۔ دوستو اس بات پر تو ہر مسلک کا مسلمان یقین رکھتا ہے، تو ویورز جب زندہ ہیں تبھی تو 1,24,000 انبیاء کرام نے جماعت پڑھی۔ نعوذ باللہ مردہ تو نہیں ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے، یعنی زندہ تھے وہاں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے وغیرہ وغیرہ آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں اور گفتگو بھی کی۔ تو دوستو جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی رب، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو دوستو کوئی تھے نہیں بول سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی تھے نہیں بول سکتا۔ تو دوستو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ جہاں ہماری سوچ و عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو ہم بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا۔ تو بھائیو غیب کا علم تھا، لیکن وہ غیب کا علم دیا کس نے تھا یا دیا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وہ میرا رب جسے چاہے جتنا دے، ہماری عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، موت کے فرشتے کو ہی دوستو دیکھ لیں کہ جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے مختلف سینکڑوں شہروں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو مرتے ہیں ایک ہی وقت میں، موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے اچھی شکل اور برے لوگوں کے لیے بری شکل، یعنی ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جن کی موت لکھی ہے ان کے لیے مختلف شکلوں میں بھی آ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت ہے، مختلف شہر ہیں پوری دنیا کے۔ تو بھائیو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے کہ اس رب کائنات کے پاس جتنے خزانے ہیں وہ جسے چاہے دے دیں۔ اب آخر میں دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا، میری اگر یہ ویڈیو اور یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی سے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل علم و یقین کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔